عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا 385واں عرس۔ آپ کے آستان اقدس درگاہ مہرولی شریف میں ملک بھر سے عقیدت مندوں کی حاضری، چادر پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس عہد ساز شخصیت کا نام ہے جس نے تقریباً نصف صدی تک دیار ہند میں علم حدیث کا چراغ پورے آب و تاب کے ساتھ روشن رکھا۔ آپ کے حلقے درس سے جہاں ہزاروں تشنگان علوم دینیہ نے اپنی پیاس بجھائی، وہیں آپ کی تصانیف و تالیف سے آج تک دنیا فیضیاب ہو رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار گزشتہ روز درگاہ مسجد و مدرسہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مہرولی شریف میں سجادہ نشین و انتظامیہ کمیٹی کے صدر عبدالحق فرحان حقی قادری دہلوی نے 385ویں سالانہ عرس کے موقع پر کیا۔ محفل عرس کی صدارت پروفیسر محمد اسید احمد قادری نقشبندی نے فرمائی، جبکہ نظامت کے فرائض محمد اعظم علی نظامی نے انجام دیے۔ موصوف عبدالحق فرحان حقی قادری دہلوی شیخ کی 14ویں پشت میں سے ہیں اور طویل عرصے سے حضرت کے آستان اقدس پر بطور متولی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امام المحدثین فخر المفسرین شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے وارث ہونے پر ہمیں فخر ہے، مگر اس نسبت کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہے۔ میں عبدالحق فرحان حقی دہلوی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی 14ویں پیڑھی میں سے اور ان کے بڑے صاحبزادے شیخ عبدالحق کا جانشین ہوں۔ 385واں عرس مبارک ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا، جو مسجد احترام و عقیدت یہاں ہو رہا ہے اور یہاں پر تمام لوگ موجود ہیں۔ تو اس عرس سے آپ امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں امت کو قومی یکجہتی کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک میں اس وقت کسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ مل کے اپنے ملک کو 20ویں صدی سے نکال کے 21ویں صدی کی طرف لے کے جائیں۔ شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی کی جو خصوصیتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ان میں سے چند کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح سے قرآن شریف عربی میں ہے، حدیثیں بھی عربی میں ہی تھیں، اور ان سے پہلے بھی بہت بڑے محدث ہوئے اور ان کے بعد بھی بڑے محدث ہوئے۔ وہ اکیلے نہیں تھے اس صف میں، مگر ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے ہندوستان میں حدیث کو عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا، اور ہندوستان میں حدیث آج جو ہے جن زبانوں میں ہندوستان کی، وہ ان کے دم سے ہے۔ ہر سلسلے کے لوگ آتے ہیں، ہندو مسلمان آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ان کا کوئی یہ قید نہیں ہے کہ یہ خالی ایک جماعت کے بزرگ ہیں، ہر مسلک ان کو مانتا ہے، ہر مسلک۔ ان کی کتابیں بریلی میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، ان کی کتابیں دیوبند میں پڑھائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ الازہر یونیورسٹی تک میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ شیخ صاحب جہاں پہ حدیث کا ذکر ہوتا ہے وہاں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام ہوتا ہے۔ شیخ صاحب بہت بڑی علمی شخصیت تھے، تو ان کا جو گھرانہ ہے وہ ان کی علمی میراث کو کہاں تک کیسے لے جانے کا کام کرتا ہے؟ دیکھیے 7 پیڑھیوں تک تو حضرت شیخ کے خاندان کا ہر مرد اور ہر عورت محدث اور محدثہ تھا۔ پھر دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ آگے پھر شاہی مفتی ہوئے جو ہوا، مگر بہرحال یہ ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی انسان کوئی نہ کوئی دین کا یا دنیا میں اپنا
میرے گھر میں مطلب میں ایک NGO چلاتا ہوں جو ویلفیئر آف ویمن اینڈ چلڈرن کے لیے ہے، اور ایک NGO اور میں چلاتا ہوں جو کیا نام ہے، سنگھرش فاؤنڈیشن، جو تمام مطلب طرح کے مسائل جو ہیں تمام طرح کے جو ہیں ان پہ وہ کام کرتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس لیے کہ کسی کو کوئی سیاسی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مدد کا مسئلہ ہے، امداد کا مسئلہ ہے۔ میری والدہ معذور ہونے کے باوجود حلیمہ سلطانہ وہ لڑکیوں کے لیے کام کرتی ہیں اور سینکڑوں لڑکیاں ان سے فیضیاب ہیں۔ اچھا محسوس ہو رہا ہے، ہندو مسلم ایکتا کی باتیں ہوتی ہیں یہاں پہ اور ایک آپسی بھائی چارے کو بڑھایا جا رہا ہے یہاں سے، تو یہ دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ پہلے بھی آپ یہاں آتے رہے ہیں؟ ہاں، میں آئے سال یہاں پہ آتا رہتا ہوں۔ آستانے کی بات کریں تو لوگوں کی زیادہ پوری ہوتی ہے؟ ہاں، یہاں لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، ہندو مسلم ایکتا کی باتیں ہوتی ہیں یہاں پہ اور ایک آپسی بھائی چارے کو بڑھایا جا رہا ہے یہاں سے، تو یہ دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ پہلے بھی آپ یہاں آتے رہے ہیں؟ ہاں، میں آئے سال یہاں پہ آتا رہتا ہوں۔ آستانے کی بات کریں تو لوگوں کی زیادہ پوری ہوتی ہے؟ ہاں، یہاں لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب کے علمی کارناموں کا زمانہ معترف ہے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر ان سے محبت کرتا ہے اور ان کے علمی ورثے سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ عربی اور فارسی زبان میں ان کے درجنوں کتاب دنیا بھر کے مدارس میں شامل نصاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شیخ محدث دہلوی کا سب سے اہم کارنامہ ہندوستان میں علم حدیث کو فروغ دینا ہے۔ اس دور میں چونکہ ہندوستان میں فارسی کا دورہ تھا، اس لیے آپ نے درس و تدریس کے علاوہ حدیث کی مستند کتابوں کا فارسی زبان میں ترجمہ کر کے ان کی ترویج و اشاعت کی راہ ہموار کی۔ انہوں نے کہا کہ شیخ کو عربی اور فارسی زبان پر یکساں دسترس حاصل تھی، اسی لیے ان کی تصانیف دونوں زبانوں میں پائی جاتی ہیں۔ مختلف علوم و فنون مثلاً تفسیر، حدیث، عقائد، تجوید، کلام، فلسفہ، تصوف اور تاریخ کو آپ نے موضوع تحریر بنایا۔ ہم مختلف زاویوں سے ان کے علمی ورثے کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شیخ محدث دہلوی نے علمی خدمات تو سر انجام دی ہی، ساتھ ہی انہوں نے ملک میں امن و آشتی، پیار محبت اور اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کرنے میں بھی اہم رول ادا کیا، جس کو باقی رکھنا اور پروان چڑھانا بحیثیت ہندوستانی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ بعد نماز ظہر قرآن خوانی، نعت خوانی، کل شریف، صلاۃ السلام اور تقسیم تبرک و لنگر کے بعد عرس اختتام پذیر ہوا۔ وید بابورام ورما، 15 سالوں کا علاج کا بھروسہ۔ ہمارے یہاں آیورویدک اوشدھیوں کے دوارا سبھی بیماریوں کا سویدھا جنک علاج کیا جاتا ہے، جیسے کھانسی، سانس، دمہ، بخار، ٹائیفائیڈ، ملیریا، پیلیا، بواسیر، شوگر، ہیپیٹائٹس، خونی بواسیر، پرمے، شرپندوش، لگو سنکا آدی کا علاج آیورویدک پدھتی دوارا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سبھی بیماریوں کی جانچ بھی تسلی بخش کی جاتی ہے، جیسے الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، ECG، رکت، مل موتر، ویریا کی جانچ اتیادی۔ ہمارے ہاں دلی سرکار دوارا ٹیکہ کرن، TB کا علاج و جانچ مفت کی جاتی ہے۔ ہمارا پتہ ہے وید بابورام ورما، چیریٹیبل سوسائٹی، 329 گلی نمبر 9، منڈولی ایکسٹینشن، نیئر نندنگری بس ڈپو کے سامنے، دلی 93۔ آپ ہمارے نمبروں پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں۔ ہمارے فون نمبر ہیں
9213329205 9211478312 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।